ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ برادران اسلام، اللہ کی توفیق خاص سے آج کی اس نشست کے اندر انتہائی خوبصورت عنوان کے تحت چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ اور اس کی محبت کے تقاضے آج کی اس نشست کا عنوان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت وافر عطا فرمائے، اور جو اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں اللہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کی اللہ سے جو محبت ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس محبت کا تذکرہ خود ارشاد فرمایا، اور محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے کمپیریٹیولی یعنی باقی لوگوں کی محبت کا ذکر بھی کیا اور ایمان والوں کی محبت کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے اور کو محبوب بنا لیا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان محبوبوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ آیت کے اندر کفار کے اس طریقے کو بیان کیا گیا ہے جس طریقے کا اظہار وہ عملاً کیا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو بناتے اور پھر بتوں سے محبت کرتے، اور ایسے محبت کرتے کہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اب ایک طرف ان بتوں کے پجاریوں کی بتوں سے محبت ہے، دوسری طرف یقیناً ایمان والے اور ان کی محبت ہے، تو اللہ کریم نے خود ہی فیصلہ فرما دیا، فرمایا یحبونہم کحب اللہ، یہ بتوں کے پجاری بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یاد رکھنا بے شک جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اپنے پروردگار سے کرنے والے ہیں۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کے، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی حد سے بھی آگے گزر کر وہ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بتوں کے پجاری جتنی بھی محبت کر لے، ان کی محبت اس محبت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی جو محبت اللہ کے بندے اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اب برادران اسلام، یہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو گہری نیند سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ تک لے کے آتی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو انسان سے ٹھنڈے پانی سے وضو کروا کے
انسان کو سجدہ کرواتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو ہر گناہ سے باز رکھتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو شریعت کی پاسداری کی طرف ابھارتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو میدان جہاد کے اندر مجاہد اسلام کو طاقت اور توانائی عطا کرتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو مسلمان کو دشمن کے پرخچے اڑا دینے کے اوپر ابھارتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو ساری کائنات سے منہ موڑ کر اپنے رب کی ذات کا عرفان عطا کرتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ جو میرے ایمان والے ہیں یہ شدید ترین محبت کرتے ہیں، تو کس سے کرتے ہیں؟ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، تاریخ عالم گواہ ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سیرت آپ احباب اور مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ دیکھو تم بھی اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، لیکن تاریخ انسانی کے اندر، تاریخ عالم کے اندر ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے جسموں کو آرے میں رکھ کر چیر دیا گیا، لیکن اللہ کی محبت کے اندر انہوں نے اف تک نہیں کی، انہوں نے سی تک نہیں کی۔ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جنہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے کھال کو اکھیڑا گیا لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کی رضا پر راضی ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان والے ہیں یہ ہر چیز سے بڑھ کے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جو بندوں کی اللہ سے محبت ہے نا، اس محبت کی عجیب کیفیت ہے۔ اگر یہ بندے کو میسر آ جائے، محبت کیوں کرو گی؟ ایک تو رب ہمارا خالق ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ جب رب سے محبت ہو جائے گی پھر رب کی محبت میں کوئی دوسرا آ سکتا نہیں ہے۔ پھر انسان کی عبادت، انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا چلنا، انسان کا پھرنا، انسان کا ہر عمل یہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ بلکہ اللہ 8ویں پارے میں فرماتا ہے نا، قل، میرے نبی آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ پروردگار کے لیے ہے، میرے رب کے لیے ہے۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے، تو یقین کریں میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، یہ جذبہ جب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ کم از کم اجر یہ دیتا ہے کہ بندے کو درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، سب سے پہلی تصوف کی سیڑھی جو انہوں نے طے کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنی ذات کی نفی کی ہے۔ کس کی نفی کی ہے؟ اپنی ذات کی، کہ میں تو شے ہی کوئی نہیں۔ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر تھائی ہوں، یہ پانی جب ملتا ہے کہ میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، بس میرا پروردگار ہے، تو پھر خدا کی عزت کی قسم اللہ کی محبت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب انسان کی ہستی مٹ جاتی ہے، پھر یا خدا ہے یا خدا کے انوار رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی اور چیز رہتی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی اللہ سے جو محبت ہے یہ بے مثال محبت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ اپنی تفسیر کے اندر لائے ہیں اور نقل فرماتے ہیں۔ اب اللہ کی محبت کی ٹیسٹنگ دیکھیے گا کہ اللہ کافروں کی محبت اور اپنے بندوں کی محبت دنیا والوں کو دکھا رہا ہے۔ ہوگا کیا؟ حشر کا میدان لگا ہوگا،
ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے غیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ ان دونوں کی محبت دنیا والوں کو دکھائے گا کہ دیکھو ان کی محبت میں سچا کون ہے۔ ہوگا کیا؟ ان اللہ عز وجل یأمر یوم القیامہ من احرق نفسہ فی الدنیا علی رؤیت الاسنام ان یدخلوا جہنم مع اصنامہم۔ قیامت والے دن اللہ حکم دے گا، کن کو حکم دے گا؟ جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور دنیا کے اندر اپنی سر کو بتوں کے آگے جھکایا، یعنی جو بتوں کے پجاری ہیں، اللہ حشر کے دن ان سے کلام کرے گا اور کیا فرمائے گا؟ ان یدخلوا جہنم مع اصنامہم۔ یہ وہ بت ہیں جن بتوں کی تم پوجا کیا کرتے تھے، آج یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اگر ان سے محبت کرتے ہو تو یہ بت تمہیں بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ایسے کرو، اپنے بتوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ ذرا توجہ سے یار یہ جملے سننا۔ اب دنیا کے اندر بتوں سے محبت تو کرتے رہے ہیں، بتوں کی خاطر اپنے رب کو بھولے رہے ہیں، بتوں کے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے ہیں، بتوں کو مستقل بذات سمجھ کے ان کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں، مانگتے بھی رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اب ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ فلا يدخلون، عرض کریں گے یا اللہ بتوں کو لے جا، ہم نہیں جاتے۔ لا يدخلون، ہم نہیں جاتے۔ یہ ان کی محبت کا امتحان ہے کہ بھائی دنیا میں جن سے پیار کرتے تھے آج ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ فلا يدخلون، تو وہ نہیں جائیں گے۔ عرض کریں گے یا اللہ نہیں، یہ بت جاتے ہیں تو جائیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ تو تھا بتوں کے پجاریوں کا حال۔ اب اللہ دوسری نظر کرم فرمائے گا اپنے بندوں پر، ان بندوں پر جو دنیا سے تعلق توڑ کے اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ ثم یقول للمؤمنین بین ید الکافرین، پھر اللہ مومنوں کو خطاب فرمائے گا، کافروں کو سنا سنا کر کافروں کے سامنے اللہ فرمائے گا ان کنتم احبائی، اے میرے بندوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فادخلوا جہنم، تو میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ آزما رہا ہے نا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اب بندے یہ نہیں عرض کریں گے یا اللہ دنیا میں تیرا حکم تھا نماز پڑھ کے آئے ہیں پھر بھی جہنم میں جائیں، دنیا میں تیرا حکم تھا روزہ رکھ کے آئے ہیں پھر بھی جہنم میں جائیں، دنیا میں تیری عبادت کرتے رہے پھر بھی تیرا حکم ہے کہ جہنم میں جائیں۔ کوئی آرگو نہیں کریں گے، کوئی آگے سے سوال و جواب نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو فادخلوا جہنم، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم دوسری بات زبان پہ نہیں آئے گی، فیقتحمون فیہا، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا دوڑ پڑیں گے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے۔ فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، دوڑ پڑیں گے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب اللہ دکھانا چاہتا تھا، بتوں کے پجاری کہتے ہیں یا اللہ بت جائیں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو جہنم کی طرف تو دوڑ کے جائیں گے۔ ینادی مناد من تحت العرش، پھر اللہ کے عرش سے کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں دیکھ لو یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے کتنی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جن کو یہ آشنائی کی لذت مل گئی ہے خدا کی عزت کی قسم اللہ ان لوگوں کو مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے آگے صرف رب کی رضا ہے، رب کے آگے اور کسی کی محبت نہیں ہے۔ بس ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کلام کرنا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو دینے سے کچھ روک لینا، وہ سارے کا سارا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کی زندگی کا ہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ بچے جانتے ہیں کہ یہ 9th
کے सिलेबस में हुजूर इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसकी महब्बत का मायार अल्लाह की ज़ात हो, जिसके बुग़्ज़ का मायार अल्लाह की ज़ात हो, जिसके देने का मायार अल्लाह की ज़ात हो, किसी को ना देने का मायार वो भी अल्लाह की ज़ात हो, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उस बंदे को मुबारक हो, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया है। तो बरादरान इस्लाम, अर्ज़ ये कर रहा था कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं तो अपने रब से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो बरादरान इस्लाम, आइए एक और रिवायत इसी ज़िमन के अंदर अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप 3 गरोहों के पास से गुजरे। उनमें से जो पहला गरोह था उनकी क्या कैफियत थी? कद नहलत अबदानुहुम व तगय्यरत अलवानुहुम, बदन कमज़ोर हो चुके हैं और उनके चेहरों का रंग बिल्कुल जर्द हो चुका है। बदन भी कमज़ोर हैं, चेहरों का रंग भी तब्दील हो चुका है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे फरमाएंगे मल्लदी बलगा बिकुम इला मा रआ, ये जो तुम्हारे जिस्म कमज़ोर हो चुके हैं, चेहरों का रंग मुतगय्यर हो चुका है, इस कैफियत तक तुम कैसे पहुँचे हो? तो वो क्या कहेंगे? अल खौफु मिनन नार। ईसा अलैहिस्सलाम, आग का खौफ इतना है, जहन्नम का खौफ इतना है, हमने खाना पीना छोड़ दिया है, मामलाते ज़ीज़ छोड़ दिए हैं, बस अल्लाह की बंदगी इतनी कर रहे हैं, कोई किसी से गरज नहीं, हम दोज़ख के अज़ाब के खौफ की वजह से हर चीज़ को छोड़कर रब से मोहब्बत कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उनकी हालत देखेंगे फरमाएंगे वाक़िना अज़ाबन नार। देखो ना, हम दुआ मांगते हैं या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा, तो उनकी भी यही हालत होगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी चेहरों को देखकर आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरे तबके को आप देखेंगे, फ़इज़न हुम अशद्दु नहूलन व तगय्यरन क़ालुहुम, वो पहले गरोह से भी ज़्यादा उनके जिस्म कमज़ोर होंगे और रंग उनका बदला हुआ होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हुई कि जिस्मों पर गोश्त नाम की चीज़ नहीं है, चेहरे जर्द हो चुके हैं तुम्हारे? तो वो कहेंगे अश्शौक़ु इलल जन्ना, हम जन्नत के शौक़ में इबादत कर रहे हैं और इतनी इबादत कर रहे हैं, न खाने का वक्त, न पीने का वक्त, न कलाम करने का वक्त, बस जहन्नम से बचाव का डर है और जन्नत का शौक़ है, जिस शौक़ की वजह से हम ये कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप उनकी हालत को देखेंगे और देख के आगे गुजर जाएंगे। अब तीसरा तबका आ जाएगा, फ़इज़ा हुम अशद्दु नहूलन व तगय्युरन, जब उनके पास पहुँचेंगे बदन उनके भी कमज़ोर हो चुके होंगे, चेहरा उनका भी तब्दील हो चुका होगा, कअन्ना वुजूहहुम अलमराया मिनन नूर, लेकिन उनकी हालत ये होगी कि उनके चेहरे होंगे जिस तरह 14वीं के चांद चमकता है, इस तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे। जिस तरह 14वीं के चांद की रोशनाई है, इसी तरह उनके चेहरों से नूर की किरणें फूट रही होंगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कैफ़ा बलगतुम इला हाज़िही दरजा, बताओ इस कैफियत तक तुम कैसे पहुँचे हो? तो वो कहेंगे क़ालू बिहुब्बिल्लाहि ताला, हम अल्लाह की मोहब्बत की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। पहला तबका कह रहा है कि हम दोज़ख के डर की वजह से यहाँ तक आए हैं, दूसरा कह रहा है जन्नत के शौक़ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और तीसरा क्या कर रहा है? बिहुब्बिल्लाहि ताला, हमने सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में ये किया है, हमने दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ा है तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमने इबादत की है तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। न जन्नत का हुसूल न दोज़ख से बचने का डर, सिर्फ अल्लाह की रिज़ा हमारा मत्मा नज़र और मुद्दा और मकसद है, सिर्फ अल्लाह के लिए हमने ये किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब सुनेंगे तो आखिरी तबके को क्या फरमाएंगे? अंतुमुल मुक़र्रबून इलल्लाहि यौमल क़ियामा, फिर तुम्हें मुबारक हो जिस रब की मोहब्बत में ये सब कर रहे हो, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हें अपना क़ुर्ब अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें अपना क़ुर्ब अता फरमा देगा। तो बरादरान इस्लाम,
ایمان والوں کی محبت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کی محبت کے اب تقاضے کیا ہیں؟ میں بس مختصر آپ انداز میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے، جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ جس بات سے رکنے کا اس نے حکم دیا ہے ہم اس بات سے رک جائیں۔ یہ اس کی محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ بندہ کہے کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن تمہاری بات نہیں مانتا، تو کیا یہ محبت سچی ہے؟ محبت تو سچی تب ہوگی جب بندہ محبوب کا محبت کا اظہار بھی کرے اور محبوب کی ہر ادا کو بھی اپنائے، محبوب کی ہر سنت کو اختیار کرے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اس سے بچنا ہے تو بچنا ہے۔ یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی محبت کے اندر حد سے بڑھ جائیں یا اللہ آپ کو اپنی محبت کا کمال عطا فرمائے، تو محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے، اس کے محبوب سے محبت کرو۔ کس سے کرو؟ اس کے محبوب سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اور یہ حضور کی محبت اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ حضور کی محبت اللہ کی محبت تک پہنچانے والی ہے۔ جس کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے اس کی محبت اسے کہاں تک لے جاتی ہے؟ اللہ تک لے جاتی ہے۔ حضور کی محبت میں ساری محبت آ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے۔ احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں دینے والا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ آئیے اللہ سے محبت کیجئے، آئیے اس کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اپنائیے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنے انوار و تجلیات کی برسات ہم سب پر برسائے گا۔ اور جب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، پھر دنیا کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی، مال کی محبت بھی دنیا سے نکل جائے گی۔ پھر کیا؟ جب کھوٹ نکل جائے تو پھر خالص چیز بچ جاتی ہے۔ اور اللہ اخلاص کو ہی تو چاہتا ہے، اللہ خالص لوگوں کو۔ اللہ تو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اور جب ٹھوک بجا کے اللہ دیکھ کر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، پھر اللہ دنیا کی امامت کا تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔